بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائشوں میں ڈالے گئے، پھر اللہ کی راہ میں جد و جہد کی اور ثابت قدمی دکھائی، تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار ان کی ان سب باتوں کے بعد بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس دن جب ہر شخص اپنی مدافعت میں بولتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو پورا وہی بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ قریش کے لوگوں، اللہ تمہارے لیے اس بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کا رزق اس کو ہر طرف سے فراغت کے ساتھ پہنچ رہا تھا۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تب اللہ نے اس کے باشندوں کے کرتوتوں کی پاداش میں اس کو بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تھا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھانے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سو ان کے اس انجام سے سبق لو، اور اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہیں دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی پرستش کرتے ہو۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرایا ہے۔ اس پر بھی جو مجبور ہو جائے، اس طرح کے نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم اپنی زبانوں کے گھڑے ہوئے جھوٹ کی بنا پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اس طرح اللہ پر جھوٹ باندھنے لگو۔ یاد رکھو، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے وہ ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ یہ چند روزہ عیش ہے اور اس کے بعد ایک دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور جو یہودی ہیں ان پر بھی ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں جو اوپر اس سے پہلے ہم تمہیں بتا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر ان کے لیے جو جذبات سے مغلوب ہو کر برائی کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو اس کے بعد اے پیغمبر تیرا پروردگار، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اپنے اوہام کو یہ ابراہیم کی طرف منسوب نہ کریں، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی جگہ ایک الگ امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کی رہنمائی ایک سیدھی راہ کی طرف فرمائی تھی۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ اسی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ سبت کی سختی کا بھی ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سبت تو در حقیقت انہی لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اپنی منہ شگافیوں سے اس میں اختلافات پیدا کر لیے۔ تیرا پروردگار یقیناً قیامت کے دن ان کے درمیان ان سب چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ تم اے پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو، حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ یقیناً تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اے پیغمبر صبر کرو، اور تمہیں یہ صبر خدا کے تعلق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، اور تم ان پر غم نہ کرو، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان سے دل تنگ نہ ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔